آیا اتنی امپورٹنٹ ہے احمد بھائی کہ میں نے بھی اپنے ریفلیکشنز میں اسی کا انتخاب کیا. تو میں ایک کچھ ڈفرینٹ پرسپیکٹیو بھی انشاءاللہ رکھتا ہوں آپ سب کے سامنے. جیسے اللہ نے کہا کہ وہ کہے گا کہ وہ ٹو می آئی وش آئی ہیڈ ناٹ ٹیکن دیٹ ون ایز اے فرینڈ. دیکھیں اس میں ایک تو میرے خیال شیطان کو بھی دوست بنانے کی طرف جو ہے نا اشارہ ہے. یعنی شیطان کو دوست بنانے سے مراد ہے یعنی اس کی پیروی کرنا اور اس کے وسوسوں پہ عمل کرنا. اور شیطان جو ہے وہ تو ڈیزرٹر ہے. جیسے بارسیسا کی سٹوری ہم سب کے سامنے ہے. میں تو یوتھ کو کہتا ہوں کہ اس کو بار بار پڑھو کہ کس طرح شیطان نے بہلا پھسلا کے بارسیسا کو جو کہ ورشپر تھا کس طرح سے الٹیمیٹ سن کرایا, شرک والا جو ہے وہ گناہ کرایا. دوسرا جو آپ نے احمد بھائی بڑی زبردست بات کی کہ وہ جو حدیث ہے کہ جیسے گولڈ سمتھ کی مثال ہے اور پرفیوم بیچنے والی کی مثال ہے. میرے ایک بڑے اچھے دوست ہیں, انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی. کہتے کہ یار مجھے نا ابھی ریسنٹلی کچھ دوستوں کو چھوڑنا پڑا, وہ دین کی طرف آئے ابھی ماشاءاللہ نئے نئے. کہتے کہ مجبوراً کچھ دوستوں کو چھوڑنا پڑا. تو میں نے کہا کیوں؟ کہتے یار وہ بچے ہو گئے ہیں, ان کے بیوی بچوں والے ہو گئے ہیں, لیکن ان کی باتیں وہی یعنی ماڈلز اور یہ موویز اور بچپنا اور امیچورٹی وہ جا ہی نہیں رہی. تو کہتے کہ مجبوراً مجھے پھر ان کو جو ہے وہ چھوڑنا پڑا, یہ فیصلہ کرنا پڑا. تو دیکھیں میں سب سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ دین پہ آ گئے اور آپ کے دوست جو ہیں وہ ابھی تک وہ لوگ ہیں جو کیئر لیس ہیں, جو ہیڈ لیس ہیں, تو سب سے پہلے تو آپ کو ان کے لیے دعا کرنی چاہیے. اور میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ میں جب دین پہ آیا میرے جو 2 بیسٹ فرینڈس تھے الحمدللہ میں نے ان کے لیے دعا کی. شروع میں انہوں نے میرا بڑا مذاق اڑایا, مجھے بڑا ٹف ٹائم دیا, لیکن اللہ کی طرف سے انہی 2 کو اللہ نے ہدایت دی الحمدللہ. یعنی میری جو کمپنی تھی, بیسٹ فرینڈس کی کمپنی تھی, وہ بھی ماشاءاللہ دین کی طرف آ گئے. تو یہ اللہ کا ایک احسان تھا. لیکن بہت سے دوست مجھے چھوڑنے پڑے کیونکہ ظاہر ہے کہ جب تک میں ہنسی مذاق کرتا تھا, جب تک میں وہ جگت کلچر جو ہوتا ہے وہ کرتا تھا, جب تک وہ گندی گالیاں جب تک ہم وہ گندی گالیاں دیتے تھے, شیشہ پیتے تھے, ان کے ساتھ بیٹھتے تھے, تب تک ہم اچھے تھے. جیسے ہم نے تھوڑا ڈیسنٹ بننے کی کوشش کی تو وہ کہتے لو جی یہ تو وہ باتیں کرنا شروع کر دیں پروپیگنڈاز. تو میرا میسیج یوتھ کو یہ کہ دیکھو چھوڑنا تو پڑے گا, ایک ہارڈ پل تو آپ کو لینی پڑے گی ٹو سیو یور سیلف. اور دوست ہی مین ریزن ہوتے ہیں کہ جو آپ کو ڈرگز, سگریٹ, اسموکنگ اور پورن کی طرف جو ہے وہ لگاتے ہیں. میجورٹی جو لوگ پورن ایڈکشن سے اس وقت گزر رہے ہیں, آپ یقین کریں آپ ان سے پوچھیں گے ہاؤ ڈیڈ یو گیٹ انٹو اٹ, تو کسی کے دوست نے کوئی چیز جو ہے نا وہ دکھائی ہوگی. سو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہم دوست دیکھ کر بنائیں. ایک اور میں اسپیکٹ جو ہے وہ شیئر کر دیتا ہوں انشاءاللہ کہ دیکھیں بہت سے لوگ جو ہے نا وہ یہ کہتے ہیں کہ اب ہم دین کی طرف آئے ہیں تو ہمارے دوست تو ابھی تک دیندار نہیں ہیں, تو اب ہم کیا کریں. تو اس پہ دیکھیے وہ حدیث, اس پہ بھی غور کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم میں سے بہتر بلیور تو وہ ہے جو لوگوں کی دکھ والی باتیں سن لے, ان کے ساتھ مکس اپ ہو اور برداشت کر لے انہیں, جبکہ جو دوسرا ہے جو بالکل کٹ آف کر دے. تو یہ بھی بڑی ایک تھن لائن ہے کہ یہ کب کرنا ہے. دیکھیں اگر وہ دوست بالکل ہی آف ہے اور وہ مذاق اڑا رہا ہے دین کا, تو پھر تو میرا خیال یہ حدیث لاگو نہیں ہوتی. یہ حدیث تو تب لاگو ہے کہ جب وہ تھوڑی بہت سخت باتیں کر دیں آپ کو, یا آپ کو ریزسٹنس شو کریں, لیکن آپ فار دا سیک آف اللہ ان کے پاس اٹھ بیٹھ رہے ہیں. تو یہ بھی ایکسپلین کرنا جو ہے نا بڑا ضروری ہے. اور لاسٹ بات کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں جی کہ ہاؤ ٹو فائنڈ رائٹیس فرینڈ. آپ لوگ کہہ تو دیتے ہیں کہ جی اچھی کمپنی, لیکن وہ آگے سے ہمیں سوال آتا ہے کہ مجھے بتائیں میں کہاں سے ڈھونڈوں. اسپیشلی نا خواتین, وہ ہمیشہ یہ سوال کر رہی ہوتی ہیں, کمنٹس میں پڑھ رہا ہوتا ہوں کمنٹس کے نیچے کہ ہاؤ کین وی فائنڈ رائٹیس فرینڈس. تو اس پہ بھی میرے خیال آپ لوگ اگر روشنی ڈالیں, میں چند ایک ایٹریبیوٹس بتا دیتا ہوں رائٹیس فرینڈس کے, اور یہ ایٹریبیوٹس ہمارے اسلاف نے بیان کیے ہیں. ابو الفیض ابن ابراہیم المصری وہ کہتے ہیں کہ یو شوڈ کیپ کمپنی ود دا ون فرام ہوز ہارم یو آر سیف. نمبر 1 وہ تمہیں ہارم نہیں کر رہا ان اینی سینس, فزیکل یا مینٹل یا اپنی زبان سے. سینگ ہم انکریجز یو ٹو ڈو گڈ. اس کو صرف دیکھنے سے ہی تمہارا اچھا کرنے کا دل کرتا ہے. اور تیسرا ہی ریمائنڈز یو آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو یہ 3 ٹاپ کے ایٹریبیوٹس ہیں. میری یوتھ سے گزارش ہے کہ ان 3 ایٹریبیوٹس کو ذہن میں رکھیں. اور اگر فیمیلز پہ آپ کچھ بتا دیں. آپ نے سوال پوچھا نا کہ کیسے جو ہے رائچس کمپنی ڈھونڈیں. جی جیسے ہم نے ایک دوسرے کو ڈھونڈا ویسے, یعنی ہم لوگ کوئی بچپن کے دوست نہیں ہیں, ایٹ لیسٹ میں نہیں ہوں, آپ لوگوں کے ساتھ میری بچپن سے دوستی نہیں ہے, لیکن ہم لوگوں نے لیکچرز کو فریکوینٹ کیا, مساجد کو فریکوینٹ کیا, اس طرح کی چیزوں کو ہم فریکوینٹ کر رہے تھے, تو وہاں ایک دوسرے سے جان پہچان بنی اور دوستیاں ہونے لگ گئیں. بالکل ہمارے یہاں بھی یہاں پہ
کلاسز ہوتی ہیں, والنٹیئرز آتے ہیں بہت زیادہ, پڑھنے بھی آتے ہیں, ان کی یہاں پہ بہت زیادہ بانڈنگ ہو جاتی ہے, دوستیاں ہو جاتی ہیں. صحیح بات. سو آئی تھنک یہ ہم اپنے آپ کو ایکسکیوز دے دیتے ہیں کہ میں کیسے ڈھونڈوں, کیسے ملے گا مجھے کوئی. اگر آپ اپنے ایریا میں دیکھنا شروع کریں کہ کیا کیا کون کون سی کلاسز ہو رہی ہیں, کون کون سی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں, لڑکوں کے لیے خاص طور پہ مسجد کو فریکوینٹ کریں, تو آپ آہستہ آہستہ کنیکشنز بن جائیں گے آپ کے, اور آپ کی دوستیاں ہوں گی بہت زیادہ. بالکل. اور فیمیلز بھی میرا خیال یہی کریں کہ بالکل آن لائن کوئی کمیونٹی ڈھونڈیں, آن لائن یا ایون آن سائٹ بھی, اگر ان کی کوئی ایکٹیویٹیز وغیرہ, کوئی اگر ٹاکس ہو رہی ہیں کسی نہ کسی, تو وہ کر سکتی ہیں. اس طرح کی گیدرنگز بھی ڈھونڈیں نا. مثلاً اب رمضان میں ہماری تراویح کی گیدرنگ ہوتی ہے, یہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہوتی ہے بھائیوں کے لیے بھی اور بہنوں کے لیے بھی. 30 days آپ اکٹھے ہوتے ہو, کافی ٹائم ہوتا ہے, یعنی کہ 2 گھنٹے گزارتے ہیں, اور اس ملنے کے ٹائم پہ صرف عبادت ہی ہے, یعنی کہ وہ ماحول اس طرح کا ہوتا ہے کہ وہ ایک اسپرچول ایلیمنٹ آ جاتا ہے اس دوست.